سوال ہوتا ہے کرنا کیا ہے؟ تو وہی قرآن کی ہدایت ہے اور سنت کی رہنمائی ہے۔ منیب عزدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری تاریخ کبیر میں لائے ہیں کہ اپنی جاہلیت کے زمانے میں مکے پہنچاؤں، دیکھا کہ ایک صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں اس بات کا اقرار کر لو کہ تمہارا الہ، تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا پروردگار، تمہارا مشکل کشا، تمہارا تفصیل الہ، ابھی عرب جاننے والے تھے الہ کے معنی کیا ہے، وہ اکیلا ایک الہ ہے، اور یہ لات البنات اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے بچے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا یہ میں نے سنا، اس کے بعد تعجب کہ دیکھا میں نے کچھ لوگ ہیں کہ زمین سے خاک اٹھا کر ان پر پھینک رہے ہیں حکارت کے ساتھ، کچھ لوگ ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں، اور کچھ کا حال یہ ہے جو منہ پر تھوک رہے ہیں، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، ایک لڑکی بڑے برتن میں پانی لے کر آئی، اور ان صاحب نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹی مایوس نہ ہونا، تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن مجھے سخت تعجب ہوا، میں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے جن کے ساتھ ان کی قوم یہ سلوک کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ مان کر اس پر جم جاؤ، فلاح اور کامرانی تمہارے سر پر قائم کرے گی۔ یہ ہمارے خود قوم کی بہت ہی معزز جوان تھے، آنکھوں پر ہم دکھاتے تھے، لیکن انہوں نے ایک نیا مسئلہ اٹھایا، باپ دادا کے دین کو ایپ لگایا، ہماری جمعیت کو منتشر کرتا رہا ہے، آپ لگا دیے انہوں نے گھر گھر کے اندر، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، باپ بیٹے سے نالا ہو گیا ہے، وہ اس کو ناخن سے رب کرتا رہا ہے۔ اور اسی ایک بات سے کہتے پھر میں نے پوچھا یہ لڑکی کون تھی، لوگوں نے بتایا یہ ان کی بیٹی زینب ہے، یہ اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے آئی۔ تو میرے بھائیوں اور معزز سننے والوں، معاملہ یہ ہے امت پر وہی جیت رہی ہے، وہی عذاب ہے، اسی عذاب کی طرف مالک صدیوں سے لیے جا رہا ہے جو بنو اسرائیل پر آیا تھا، یکایک آیا تھا، 2 صدیوں کے 3 صدیوں کے بعد ختم ہو گیا، لیکن اس کا عذاب ہے نہ ختم ہونے والا ہے۔ اور وہاں بھی مالک فرماتا بھائی کہ تم نے من دونی اولیاء بنایا بنو اسرائیل کے لوگوں، تو میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور آج اس امت نے جب اللہ کے ساتھ اس کو ساتھ دوسرے شریک ٹھہرائے ہیں، اپنے کارساز، اپنے مشکل کشا، اپنے تفصیل، اپنے دادا، اپنے بندہ پرور نماز بنائے، تب اللہ نے اس امت کے ساتھ کیا۔ بیماری ایک قوموں میں یہی ایک بیماری ہوا کرتی ہے، اور علاج بھی ایک، یہ زہر کا ایک ہی طریقہ ہے، اس آواز پر کان دھرا جائے، ایمان کو مانا جائے، تقاضے سمجھے جائیں، ایمان کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان کا ادراک اور شعور پیدا کیا جائے کہ شرک کسے کہتے ہیں، اور شرک پھیلانے والے کفر کے داعیان گزرے ہیں جن کو رحمت اللہ علیہ، ان کو امام مانا جاتا ہے، وہ طاغوت کون سے ہیں، انہوں نے کیا چیز پھیلائی، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کس طرح سے انہوں نے اپنی بات چلائی ہے، جب تک وہ بات قوم کے سامنے کھول کر نتائج جائے اس وقت بات سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور قوم پوچھتی ہے کہ آپ کیا نئی بات لائے ہیں؟ مانتے ہیں اللہ کو، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بچھائی، ہوائیں وہ چلاتا ہے، معاملات ساری کائنات کے وہ طے کر دیتا ہے، تو آپ ہم سے اور کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تم کچھ ماننے کے باوجود تم اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، اور ابراہیم کی ملت کانا حنیفہ و ما کان من المشرکین، وہ تو یکسو یک رنگ تھا، جو تم اپنا جس کو بڑا مانتے ہو تو وہ یکسو یک رنگ تھا، وہ مشرک نہیں تھا، تم مشرک بن گئے ہو۔ تو یہ بات ہے جس کو آج لوگ بیان کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ جو شیشے کے محل میں آرام کر رہا ہو وہ دنیا کے دوسروں کے اوپر پتھر تو نہیں پھینکتا، اس لیے آج جو اپنے کو علمبردار بھی سمجھتے ہیں، غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ ہم توحیدی ہے، توحید کے علمبردار، قرآن اور سنت کے ماننے والے ہیں، کتنے ہر جگہ اس ملک کے اندر، ہر جگہ ہر قسم ہر مذہب کے لوگ جو اپنے کو یہ سمجھتے ہیں، لیکن
اللہ گواہ ہے کہ ہر ایک کے اندر کفر و شرک ہے جو پہنچ چکا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. اور سب سے کم جو امت کے اندر یہاں ہے وہ حنبلیوں میں ہے یا اہل حدیث میں ہے. وہ دو چیزیں ہیں ایسی. باقی اور امت کے اندر ہزاروں چاہے پھیلی ہوں، اور یہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی سماع ان کا ہے، حیات ان کے اندر ہے. یہ اللہ کی کتاب کا حکم. اور دوسری بات، چاہے اس کو مانے کوئی کہ 1 منٹ کے لیے صرف سوال و جواب کے لیے ہوتا، اللہ فرماتا نہیں، جنہاں ایسی بات نہ کہنا. ہمارا قاعدہ یہ ہے تم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. ایک لمحے کے لیے قیامت سے پہلے مرنے کے بعد زندگی نہیں غلط نہیں آ سکتی اس چالیس کے اندر. تو یہ ایک مسئلہ ہے آپ کے سامنے. درخواستی کہیے تو درخواستی، ہوشیار کرنے والا، جہنم کے شعلوں سے ڈرانے والا ہے. تو آپ کا یہ خادم آپ کے سامنے یہی ایک بات کہتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ اس ایمان کے معاملے کو سب سے پہلے صاف نہ کر دیا جائے. اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کا معاملہ، بندگی کا معاملہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے، کوئی پھیل باقی نہ رہے اس کے. اور اس کے لیے یہی رسوا ہے کہ بات میں اٹھے، گھروں میں نہیں، چھپ کر نہیں، اپنی گھروں میں بھی ہو، مسجدوں میں بھی ہو، اور کارگاہوں میں بھی ہو، شاہراہوں میں بھی ہو، گلیوں اور کوچوں میں بھی ہو، چھتوں پر، مدرسوں میں بھی ہو، عدالتوں اور سارے مقامات پر جہاں اللہ کا بندہ کوئی ملتا ہے اس کے سامنے ایک ہی بات، مات آنکھیں دکھا رہی ہے. ہر قدم جو ہر آگے بڑھ رہا ہے، ہر سانس جو آ رہی ہے، یہ مات کے قریب کرتی جا رہی ہے. یہ دعوت ہے ڈاکٹر مصعب الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اگر آپ غور فرمائیں تو ایک نقطے کے اوپر یہ دعوت گھوم رہی ہے کہ دیکھو، کوئی ہو جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے خلاف لوگوں کو دعوت دی ہے، ایمان عقیدے سے ہٹایا ہے، اس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہونی چاہیے. وہ طاغوت ہے. اس کے ساتھ اگر تمہارے دل میں نرمی ہے یا اس کو اپنا امام مانتے ہو، اپنا لیڈر مانتے ہو، تو پھر تمہارے کافر اور مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسی اصول کے تحت جو ہے محمد حنیف کو، جو ڈاکٹر صاحب کی جماعت کے امیر بنائے گئے تھے، لیکن جب ان کے اندر شرک آیا، سجدہ تعظیمی کا شرک، کہ پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اندازہ لگائیے. حالانکہ اس سجدہ شکر ہے جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا تھا. اور اس کے بعد جب سمجھایا گیا تو ڈٹ گئے، انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور پھر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ دے دی. بتاؤ، اس طرح اس کی مت ماری گئی. اللہ اپنی صفات نہیں دیتا ہے، معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. اور پھر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جب چاہے جو صفت چاہے جس کو مرضی دے دے. تو اس طرح اس کے دماغ کے اندر، بھیجے کے اندر یہ شرک آ گیا. شیطان کا ایسا شدید وار ہوا. بہرحال پہلے ہم کہا کرتے تھے اہل حدیثوں کے اندر سب سے کم شرک ہے، تو اب یہ محمد حنیف کی جماعت کے اندر بھی یہ شرک ہے، اگرچہ کم ہے لیکن شرک ہے، اور بڑی اس کے اوپر یہ ڈٹ گئے ہیں. بس وہی علاج وہی ہے، بیماری بھی سب کی ایک، علاج بھی سب کا ایک، کہ توحید کی دعوت اٹھے. الحمدللہ ہم اس توحید کی دعوت کو قائم رکھیں گے اور اس ایمان کی شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس انداز سے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ہر جگہ یہ دعوت اٹھے. مثال کے طور پر گھروں میں بھی، اور مسجدوں میں بھی، اور بسوں میں، ٹرینوں میں، چوراہوں پر، گلیوں پر، مجمع میں، حتیٰ کہ چھتوں کے اوپر بھی یہ دعوت اٹھے، چھتوں کے اوپر. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. حالانکہ میں نے یہ بات ڈاکٹر صاحب سے نہیں سنی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے چھتوں کے اوپر چڑھ کے میگا فون کے ذریعے ہم پورے گاؤں کو دعوت دیا کرتے تھے. میگا فون کے اندر دعوت اللہ کرتے تھے چھت کے اوپر چڑھ کے. تو لوگوں کو یہ عجیب لگتا تھا، اور بات سامنے تو ایک خیر خواہی کے ساتھ اس دعوت کو اس انداز سے دیا ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچہریوں میں بھی، عدالتوں میں بھی، جیلوں میں بھی یہ سارے مراحل بھی الحمدللہ گزرے ہیں، اور آئندہ بھی اس کے لیے تیار ہیں. بالکل ہمارے مومن بھائیوں کو ذرا برابر نہیں گھبرانا چاہیے. ان چیزوں سے بالکل اوپر اٹھ جاؤ. ہر جگہ دعوت ہوگی، پولیس والوں کے سامنے بھی، رینجر والوں کے سامنے بھی، فوجی بھائیوں کے سامنے بھی. ابھی یہ میں گیا ہوں، ہمارے کتنے فوجی بھائی، میں خود پاکستان آرمی کا افسر ہوں، اور میں کتنے جرنیلوں سے ملا ہوں. وہاں جا کے میں نے لٹریچر ان کے ہاتھ میں پکڑایا، گفتگو کی ہے ان کے ساتھ. اور جہاں بھی کہیں فوجی بھائی ملتے ہیں ان کو بھی ہم لٹریچر دے دیں. ڈاکٹر صاحب خود رحمۃ اللہ علیہ
عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فوجی ایکس کیپٹن تھے، تو ہمارے سارے بھائی ہیں، ہم نے ایمان عقیدے کی دعوت سب کو دینی ہے، ہمارا کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے سوائے اس کے اپنے مالک کے کہ اللہ کی دعوت دیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، یہی بات اس پر زور دیا جا رہا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، سب جھوٹی باتیں ہیں کہ یہ مدینہ ریاست بنائیں گے عمران خان اور دوسرے یہ 9 ستارے اور یہ جناب مجتبی مجلس عمل اور فضل الرحمان اور یہ جو اب لبیک والے آگے آ رہے ہیں، بالکل یہ کفر شرک کے ساتھ کیا تبدیلی لائیں گے؟ ایک کفر جائے گا دوسرا شرک ان کا آ جائے گا، کفر آ جائے گا، تو یہ تبدیلی تو فائدہ نہیں ہے۔ تبدیلی وہ جو ایمان کی تبدیلی ہوتی ہے، سارے انبیاء جس طرح لائے تھے، وہ عقیدے کی جنگ ہے، اور اس کے اوپر پھر قوم تو حصوں میں تقسیم ہو جائے، انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا۔